بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی ماں باپ کی جنت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے تو آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت آپ کی نگرانی میں دے دی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس جنت کی حفاظت کریں یا اسے ضائع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر آپ نے بیٹی کی پرورش کا حق ادا کیا تو آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تینوں کو اپنی سرپرستی میں رکھے، ان کی ضروریات پوری کرے اور ان پر رحم کھائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کسی قبیلے کے ایک آدمی نے پوچھا، اور اگر 2 بیٹیاں ہوں یا رسول اللہ؟ فرمایا 2 ہوں تب بھی یہی اجر ہے۔ مشکات میں اسی مفہوم کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اگر لوگ ایک بیٹی کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بارے میں بھی یہی بشارت دیتے۔ اسلام نے لڑکی کی پرورش پر خصوصیت کے ساتھ توجہ کیا ہے اور لڑکی کی پرورش کا عظیم اجر و انعام بتا کر خاص طور پر اس کی ترغیب دی ہے۔ دراصل لڑکی ایک کمزور مخلوق ہے، برسوں تک اس کی پرورش اور کفالت کے بعد بھی اس سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ اس کا کچھ دنیاوی صلہ یا بدلہ والدین کو دے سکے گی یا کما کر لا سکے گی۔ اس سے کسی خدمت کی توقع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہی یہ خدمت کے لائق ہوتی ہے یہ کسی دوسرے کی خدمت کے لیے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کوئی آڑے وقت میں مدافعت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ان حالات میں اگر اسلام کی تعلیم آدمی کے سامنے نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ لڑکی کی پرورش کا حق ادا نہ کر سکے اور اس کو پیار و محبت اور وہ عزت و مقام نہ دے سکے جس کی یہ مستحق ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کی بار بار یاد دہانی کی جاتی رہے جو لڑکی کی پرورش سے متعلق خصوصیت کے ساتھ اسلام نے دی ہے۔ قابل رشک صلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ اور جوان ہو گئیں اور اپنے گھروں کی ہو گئیں تو روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ ایک مومن ماں اور مومن باپ کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلغا کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بڑا ہی بلیغ ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ دونوں جوان ہو گئیں اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنی منزل یا مقصد کو پہنچ گئیں، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر اپنے شوہر کی سرپرستی میں پہنچ گئیں۔ بچی کی پرورش سے متعلق فضائل بیش بہا ہیں، سب کا احاطہ مشکل ہے۔ چند باتیں مذکورہ بالا احادیث میں آ گئیں، مگر قابل لحاظ امر یہ ہے کہ ان فضائل کا مستحق وہی بنے گا جو اپنی بیٹی کی تربیت اور تعلیم حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہن کی طرز پر کرے کہ فوقیت دینی تعلیم کو دے اور ضرورت کے درجے میں عصری علوم بھی سکھلائے اور ذریعہ تعلیم بھی دینی ہونا ضروری ہے، ورنہ مخلوط تعلیم نے اخلاق کی تباہی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس طرح بچپن سے ہی شرعی پردہ کی تلقین اور 9-10 سال عمر ہوتے ہی شرعی پردہ شروع کروا دیا جائے، کیونکہ فی زمانہ جن حالات سے ہمارا معاشرہ دوچار ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ اس لیے کیوں اپنی لاڈلی بیٹی کو دوسروں کے دل میں برے خیالات پیدا کرنے کا سبب بنائیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بچے اور بچیوں کو کھلانا پلانا اور لباس وغیرہ کی ضرورت پوری کرنے میں تو دنیا کے سارے لوگ برابر ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اصل فرق طرز تربیت کا ہے کہ مسلمان اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے،
بچے پالنا دین نہیں، بچے تو غیر مسلم بھی پالتے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بچے پالنا دین ہے اور باعث ثواب بھی۔ بچیوں کو بچپن سے ہی بالوں کو ڈھانپنے کی ترغیب دیں، دسترخوان پر بیٹھیں تو بچہ بھی سر ڈھانپ لے، ٹوپی پہن کر، اور بچیاں بھی سر ڈھانپ لے۔ گھر کے باہر جائے تو بال کھلے ہوئے نہ ہوں، خالہ اور ماموں کے لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلے بلکہ خالہ اور ماموں کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلے۔ ڈائجسٹ اور عشقیہ مضامین کے پڑھنے سے بچائیں۔